گزشتہ کئی ہفتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں عیسائیوں کا اور عقیدہ ہے، یہودیوں کا اور عقیدہ ہے، احمدی مسلمانوں کا اور عقیدہ ہے، اور غیر احمدی مسلمانوں کا اور عقیدہ ہے۔ مثلاً عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے لیے ان کو وفات ہوئی، انہوں نے یعنی ایک قربانی دی، جہنم میں رہے بلکہ، اور پھر زندہ ہوئے، اور یہ ایک کفارے کا ذریعہ بن گیا جو بھی اس عقیدے پر ایمان لائے۔ یہودی جو ہیں وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی ایک جو لعنتی وفات ہوئی، اور غیر احمدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اس واقعے سے پہلے، اور احمدی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو جو کراس سے نجات ملی، اور اس کے بعد آپ کشمیر کے وہاں 120 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو ہم نے مختلف ذرائع سے اس بات کو ثابت کیا ہے، قرآن کریم سے بھی، احادیث سے بھی، بائبل سے بھی، کہ آپ بچ کے تھے کراس سے، اور آپ نے اس کے بعد ہجرت کی تھی۔ آج اسی طرح ایک مزید جو ہے دلیل وہ پیش کی جائے گی یہ کفن مسیح کے حوالے سے، جس پر آج گفتگو ہوگی۔ اسی سلسلے میں سب سے پہلے خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مسیح ہندوستان میں سے ایک اقتباس پیش کریں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ جزاک اللہ۔ آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسیح کے بارے میں یہ پیشگوئی کی تھی کہ وہ صلیب کو توڑے گا، یکسر الصلیبہ۔ اس پیشگوئی کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں فرماتے ہیں، اس پیشگوئی میں یہ اشارہ تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں خدا کے ارادہ سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے جن کے ذریعے سے صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت کھل جائے گی، تب انجام ہوگا اور اس عقیدہ کی عمر پوری ہو جائے گی، لیکن نہ کسی جنگ اور لڑائی سے، بلکہ محض آسمانی اسباب سے جو علمی اور استدلالی رنگ میں دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ پر ضرور تھا کہ آسمان ان امور اور ان شہادتوں اور ان قطعی اور یقینی ثبوتوں کو ظاہر نہ کرتا جب تک کہ مسیح موعود دنیا میں نہ آتا، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں اور آپ کے بعد بھی اور آج بھی بہت سارے ایسے شواہد دریافت ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب کی حقیقت کھولتے جاتے ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلیب سے بچ گئے تھے، اور ان میں سے ایک جس کا آپ نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا وہ کفن مسیح کا ایک انکشاف ہے۔ اسے شراؤڈ آف تھورین بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے یہ ایک کفن کا کپڑا ہے جو اٹلی کے شہر تورین میں سینٹ جان دی بیپٹسٹ کے کیتھیڈرل میں گزشتہ 400 سال سے زائد عرصے سے محفوظ چلا آ رہا ہے۔ یہ لینن کے ریشے پر بنا ہوا کپڑا ہے، اور اس کپڑے کی لمبائی 4.42 میٹر جبکہ چوڑائی 1.13 میٹر ہے۔ اس کا وزن تقریباً 2.45 کلو گرام ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہی کپڑا ہے جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب سے اتارنے کے بعد لپیٹا گیا تھا۔ اس کپڑے پر ایک ایسے شخص کی شبیہ ہے جس کو صلیب دی گئی تھی، اور خون کے دھبے ہیں اور دیگر کوئی تاریخی آثار ہیں جن پہ غور کیا جائے تو انجیل میں جو حضرت مسیح کا واقعہ صلیب کا نقشہ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کپڑے پر مسلسل خون بہنے کے نشانوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پہ لپیٹے جانے کے بعد تک بھی حضرت مسیح علیہ السلام زندہ تھے اور صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ لیکن بہرحال فی زمانہ اس کپڑے کے حوالے سے سائنسدانوں کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ لوگ اس کپڑے کو عصری سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ
کلیسا کے دباؤ کے نیچے آ کے اس کو نقلی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ اس پر جو موجود اثرات ہیں، جو نشرات ہیں، اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام صلیب سے زندہ بچ گئے تھے۔ اس کفن مسیح کی مختلف تاریخ عرض کرتا ہوں۔ اس کفن کا ذکر پہلی بار انجیل یوحنا میں واقع صلیب کے بعد ملتا ہے۔ ہاں لکھا ہے، نکدیمس بھی آیا جو پہلے یسوع کے پاس رات کو گیا تھا، اور 50 سیر کے قریب مر اور عود ملا ہوا لایا۔ پس انہوں نے یسوع کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا، جس طرح یہودیوں میں دفن کرنے کا دستور ہے۔ یہودی جو ہیں وہ آپ نے بتایا تھا امام صاحب پچھلی دفعہ کہ وہ لاش کو ایسے ہی دفن کر دیتے ہیں، اس پہ کچھ چیزیں ویزیں نہیں لگاتے۔ خان صاحب یہاں پہ جو یہودی ہیں یہاں پہ اوسلو میں، ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا آپ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کو مر وغیرہ لگاتے ہیں، کوئی ہے اس کی روایت؟ وہ کہتے ہیں ہم اپنے فوت شدگان کو مر نہیں لگایا کرتے ہیں۔ اور اس میں لکھا ہے کہ عود، مر اور روح زیتون بھی لگایا گیا۔ اگر ناش کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز لگائی گئی تو جو تیل ہے وہ ناش کو محفوظ تو نہیں کرتا، تو زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ آگے چل کر اس کا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مختلف 1000 سے زائد جو طب کی کتب ہیں ان میں مرہم عیسیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ تو خان صاحب جیسے آپ نے بتایا وہ ساری اگر چیزوں کو ملایا جائے تو وہ فوت شدہ کو لگانے کے لیے مرہم نہیں بنائی جاتی۔ مرہم کہتے ہی اسے ہیں جو آرام دینے کے لیے، کسی کو زخم وغیرہ، چوٹ وغیرہ سے آرام دینے کے لیے لگائی جائے۔ پھر امام صاحب یوحنا انجیل میں آگے لکھا ہے کہ ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا۔ اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بنا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہوا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضروری تھا۔ یہ یوحنا باب 19 آیت 39 کے الفاظ ہے۔ سر یہ دیکھیں، یہ جو آپ نے حوالہ پیش کیا یوحنا باب 19 آیت 39 کا، اور اسی طرح باب 20 آیت 1-9 میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں پچھلے پروگرام میں کہ وہ قبر ہماری قبروں کی طرح قبر نہیں ہوا کرتی تھی۔ اب یہ دیکھیں اس میں 2-3 لوگ چلے جا رہے ہیں، اس میں روشنی ہے، اس میں انہیں کپڑے پڑے نظر آتے ہیں، وہاں پر 50 سیر کے قریب مر اور عود وغیرہ موجود ہے۔ تو اتنا بڑا گویا کہ کمرہ تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، اور اس رکھنے کی آخر وجہ کیا تھی؟ اور اتنا زیادہ مر 50 سیر ایک تندرست بندے کے وزن کے مطابق برابر تقریباً، تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ مرہم وغیرہ تیار کی گئی تھی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، مختلف طب کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔
اور یہ رکھی گئی تھی وہاں پہ، اور یہی پھر باعث بنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زخموں پر لگا کر اور آرام پہنچانے کا۔ فضل تو خدا کا تھا، خدا تعالیٰ نے آرام پہنچانا تھا اور ہجرت کرنی تھی، نشان دکھانا تھا۔ تو یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ امام کمرہ صاحب تھا۔ جو ہم نے ذکر کر رہے تھے اس کفن مسیح کا، اس کپڑے کا جو دریافت ہوا ہے، جس کے متعلق روایت یہی ہے، یہ تورین اٹلی کی ایک جگہ ہے، وہاں پڑا ہوا ہے، اور روایت کے مطابق یہ وہی کپڑا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لپیٹا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ صلیب کے بعد یہ کپڑا یروشلم میں ہی رہا کافی عرصے تک، اور جو محققین ہیں ان کے مطابق 47 عیسوی میں یروشلم سے یہ ایڈیسا لایا گیا، جو اب موجودہ ترکی کے شہر میں عرفہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جگہ جو ہے یہ یروشلم سے تقریباً 400 میل مغرب کی طرف واقع ہے۔ وہاں اس کی حفاظت کے لیے اس کو کیرابوئن ایک جگہ پہ رکھا گیا، جہاں سے یہ 500 سال کے بعد یہ کفن جو ہے دوبارہ دریافت ہوا۔ اس کے بارے میں 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فارس کا بادشاہ کو خسرو، اس نے جب 6 صدی عیسوی کی ابتدا میں ترکی پر حملہ کیا تھا تو اس وقت یہ دریافت ہوا۔ دوسرا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ 525 سن عیسوی میں اسی شہر ایڈیسا میں تباہ کن سیلاب کی وجہ سے جب شہر کی فصلیں کافی تباہ ہوئیں تو مرمت کے دوران یہ کپڑا جو ہے یہ دریافت ہوا، اور 639 سن عیسوی میں مسلمانوں نے جب ان علاقوں کو فتح کیا تو یہ چادر ان کے قبضہ میں آ گئی، اور بالآخر عباسی خلیفہ المتقی باللہ کے وقت یہ ان کے پاس رہا۔ 944 سن عیسوی میں بازنطینی بادشاہ تھا، اس نے، وہ عیسائی تھا، اس نے عباسی خلیفہ المتقی باللہ سے درخواست کی کہ وہ اڈیسا کے گرجا گھر سے حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ جو مقدس چادر ہے یہ ہمارے قبضے میں دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ چادر آپ ہمیں دے دیں گے تو اس کے بدلے میں ہم وہ تمام مسلمان قیدی رہا کر دیں گے جو ہماری قید میں ہیں۔ چنانچہ خلیفہ المتقی باللہ نے اس شرط کو منظور کر دیا۔ علماء اور فقہاء سے فیصلہ لیا، انہوں نے متفقہ فیصلہ کر دیا کہ یہ کفن دے دیا جائے، چنانچہ یہ کفن پھر شاہ روم کو قسطنطنیہ بھیج دیا گیا۔ تو گویا یہ کفن جو ہے یہ ہمیشہ ہی ان میں مقدس کپڑے کے طور پہ جانا جاتا رہا ہے، اور اس کو انہوں نے ابتدا سے دیکھیں، اب سارے قیدی انہوں نے کہا ہم رہا کر دیتے ہیں اگر ہمیں یہ دے دیا جائے، تو اس کی ایک قدر رہی ہے ان کے ذہنوں میں۔ اور پھر خان صاحب ایک انٹرسٹنگ بات، ہمیں لوگ اسپین جاتے رہتے ہیں اور مختلف مقامات دیکھتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کے مختلف مساجد بھی ہیں، مختلف ان کی پینٹنگز بھی ہیں، مختلف جو مسلمانوں نے ترقیات کی تھی ان کے آثار ہیں۔ ان میں جو موجودہ پینٹنگز ہیں ان میں ایک ایسی میڈرڈ میں پینٹنگ بھی دکھائی گئی ہے جس میں مسلمانوں کو ان عیسائیوں کو وہ کپڑا دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ گویا یہ اسی جو منظر تھا جب یہ قیدی رہا ہوئے ہیں اور مسلمانوں نے یہ مقدس کفن عیسائیوں کے کو سپرد کیا ہے، اس کو کسی نے اپنی پینٹنگ میں شو کیا ہے، اور یہ آج بھی میڈرڈ میں موجود ہے یہ پینٹنگ۔ تو یہ ایک مزید ایک یہ بھی ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کپڑا بالکل صحیح مقدس اور درست کپڑا ہے اور اسے کفن مسیح کہا جا سکتا ہے۔ پھر قسطنطنیہ میں اسے تقریباً 1204 تک مختلف جگہوں پہ رکھا گیا۔ 1204 سن عیسوی میں جب چوتھی صلیبی جنگ ہوئی تو اس وقت اسے فرانس منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ یہ کپڑا جو ہے فرانس میں ہی مختلف گرجا گھروں میں رہا اور ڈیوک آف سوائے اس کا مالک رہا۔
فرانس میں 1532 میں اس جگہ جہاں اسے رکھا گیا تھا اسے آگ لگ گئی۔ اس وقت یہ چاندی کے ایک صندوق میں رکھا گیا تھا، یہ اتنا مقدس تھا کہ شروع سے اس کی بڑی حفاظت کی جاتی تھی۔ تو چاندی کے ایک صندوق میں رکھا گیا تھا۔ آگ اس قدر تیز تھی کہ اس نے سلور کو پگھلا دیا اور اس سے اس کفن یا چادر کا ایک کنارہ جل گیا، جس کو بعد میں انہوں نے ریپیئر کیا۔ 1535 میں جنگ تھی، جنگ کے سبب اسے پہلے نیس اور پھر ورسلز میں بطور حفاظت منتقل کیا گیا فرانس میں ہی، جہاں سے 1561 کو دوبارہ چیمبرے فرانس واپس لایا گیا اور 1578 میں اسے زیارت کی غرض سے تورین اٹلی میں بھیج دیا گیا تاکہ لوگ اس کی زیارت کر سکیں۔ پھر 1 جون 1694 کو مستقل طور پر اٹلی کے شہر تورین میں ایک گرجا ہے سینٹ جان دی بیپٹسٹ، وہاں اسے منتقل کر دیا گیا۔ اب 400 سال سے یہ چادر یا یہ کفن اس گرجا میں پڑا ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً اسے نمائش کے لیے باہر نکالا جاتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کفن جو ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ہی کفن ہے، لیکن آگے ہم جو آپ کو بات بتائیں گے اس میں اس کی تحقیق کا مختصر احوال بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسا کہ خان صاحب آپ نے کہا کہ یہ ٹورین میں ہے گزشتہ 400 سال سے کم از کم، اور اس کی وہاں پر مختلف مواقع پر، روزانہ نہیں، مقدس کفن ہے اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن مختلف مواقع پہ اس کی نمائش کی جاتی ہے، وہ دکھایا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر اس کی تاریخ دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مئی 1898 کو اس کپڑے کی نمائش کی گئی۔ اس نمائش کے دوران 28 مئی 1898 کو ایک اٹالین فوٹوگرافر تھا سیکانڈو پھیا نے اس کفن کی 2 تصاویر بھی لیں، اور پھر 1931 میں 1931 میں جو ہے ایک اطالوی حکمران کے ولی عہد کی شادی ہوئی، اس موقع پر بھی اس کی نمائش کی گئی، اور پھر اس موقع پر ایک تجربہ کار فوٹوگرافر نے کا بھی انتخاب کیا گیا کہ وہ اس کی تصاویر لے، جو اس نے 1931 کو میں 1931 میں تقریباً 2000 کینڈل پاور کے انہوں نے 20,000 بالکل ٹھیک ہے 20,000 کینڈل پاور کے بلبوں کی مدد سے تصاویر کھینچیں، جس کا حیرت انگیز نتیجہ ظاہر ہوا اور نقوش اور بھی واضح طور پر ظاہر ہوئے۔ جون 1969 میں اس کی رنگین تصویر بھی اتاری گئی۔ تو گویا یہ سب باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ اسے ہمیشہ سے مقدس جانا گیا ہے۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو حوالہ آپ نے شروع میں پڑھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں ایسے اسباب ظاہر ہو جائیں گے، خدا تعالیٰ ایسے اسباب ظاہر کر دے گا کہ جن کے ذریعہ سے صلیبی واقعہ کی اصل حقیقت کھل جائے گی۔ تو اس زمانے میں کیمرے کی ایجاد ہونا، پھر اس کے ذریعہ سے اس تصویر کا کھینچے جانا، یہ جیسا آپ نے امام صاحب فرمایا ہے کہ اصل میں اس کفن کی، اس چادر کی جو اصل وجہ شہرت ہے وہ اس پر جو شبیہ سامنے آئی ہے اس کی وجہ سے ہے کہ یہ جو شبیہ اس کے اوپر کیمرے کے نتیجے میں نکلی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ سے ملتی جلتی ہے۔ اصل میں یہ جو تصویر ہے یہ ایک ایسے زخمی شخص کو ظاہر کر رہی ہے جس کے جسم سے خون بہا ہے، اور بہا ہوا خون جو ہے اس کا عکس آیا ہے اس کفن پہ۔ اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ 28 مئی 1898 کو اس فوٹوگرافر نے اس کی 2 تصاویر دی، اور جب اس نے ان تصویروں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ فوٹوگراف ایک نیگیٹو ہونے کی بجائے یہ پازیٹیو تھی،
اور اس میں ایک واضح انسانی تصویر تھی جس کے خد و خال اور اس کے خون کے قطرے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ گئے تھے۔ اس روز سے کفن کی جو شبیہ ہے اس نے عیسائی دنیا میں خاص مقام حاصل کر دیا اور اس پہ پھر تحقیقات شروع ہو گئی۔ تو ابتدائی جو تحقیقات ہے جو اس کپڑے پہ ہوئی ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کپڑے کے اندر جس شخص کو لپیٹا گیا وہ ایک زندہ شخص تھا، اور ایک جرمن آتھر ہے اس نے اپنی تحقیقات میں اپنی کتاب کے اندر اس کو یکجا کیا ہے، اور اس کا کتاب کا جرمن کتاب ہے، اس کا انگریزی ترجمہ جو ہے اس کا نام ہے انکویسٹ آن جیسس کرائسٹ۔ یہ تو جان ریبن کی کتاب ہے۔ ہاں، یہ کیتھولک تھا، عیسائی تھا، ٹھیک۔ اور کفن سے متعلق جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے اس کا وہ صدر بھی تھا۔ اپنی کتاب میں اس شخص نے یہ ثابت کیا ہے کہ کفن پر جو ابتدائی تحقیقات ہوئیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مسیح علیہ السلام صلیب سے اتارے جانے کے بعد مردہ نہیں تھے بلکہ زندہ تھے اور گہری بے ہوشی میں تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کے زخموں سے خون بہہ بہہ کر چادر میں جذب ہو رہا تھا جو کہ ان کی زندگی کا بین ثبوت ہے۔ اور صلیب کے بعد بہنے والے خون کے دھبے یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اس کفن کے اندر لپیٹا گیا ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ دوران خون کو قائم رکھے ہوئے تھا۔ اس سے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ صلیب سے اتارے جانے اور اس چادر میں رکھے جانے کے بعد تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں تھے بلکہ زندہ تھے۔ موسم خان صاحب، جیسے آپ نے ذکر کیا اس سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سامنے آئی، اور وہ انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب یہ کفن پر تحقیق مکمل ہوئی تو چرچ میں ایک ہلبلی مچ گئی۔ چرچ کو فکر لگی کہ یہ کیا ہو گیا، اسی لیے اس کی نمائش بہت عام نہیں کی جاتی، اس کو زیادہ شو نہیں کیا جاتا، وہ تو مجبوری ہے ان کی، کبھی کبھی تبرک کو دکھانا پڑتا ہے، نہیں تو اس کو تو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جماعت احمدیہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے اور آج بھی تیار ہے، اس پر تحقیق کروانے کے لیے بھی تیار ہے۔ جماعت احمدیہ کے عقائد خدا تعالیٰ کے فضل سے اتنے سائنٹیفکلی قرآن کریم کے مطابق ہیں کہ جماعت احمدیہ دلائل کے ساتھ گفتگو کرتی ہے۔ تو جیسے آپ نے یہ ذکر کیا کہ اس پر تحقیق کی گئی، جب یہ تحقیق سامنے آئی تو اس پر جو پوپ تھا اس کی خدمت میں اس کی تحقیقات کی رپورٹ پر مبنی جو خط لکھا گیا اس میں مندرجہ یہ اس قسم کے فکرات بھی تھے۔ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو شہادتیں اب تک میسر آئی ہیں ان کی روشنی میں اب یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ جس شخص کو مصلوب کیا گیا طبی طور پر اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ جب اسے اس کفن میں رکھا گیا اور جتنی دیر وہ اس کفن میں آرام فرما رہا اس کا دل بدن کو خون مہیا کر رہا تھا اور دل کام کر رہا تھا۔ چادر میں خون کا جذب ہونا، خون کی دھاریوں کا رخ اور شکل و صورت ہو بہو ان کی موجودگی ایک واضح سائنسی ثبوت ہے کہ قانونی طور پر صلیب مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس باب میں عیسائی موقف نہ صرف حال بلکہ ماضی میں بھی درست نہیں رہا۔ تقدس مآب اب یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ پوپ کو انہوں نے ایڈریس کر کے کہا، اور چونکہ اس کی وجہ سے ساری عیسائی دنیا میں تو ایک مصیبت برپا ہو گئی، خود بخود گر ایک جاتا شور ہے۔ مچ گیا، تو اب پوپ صاحب نے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ انہوں نے ایک خط لکھا جو ویٹیکن میں جو سالہ شائع ہوتا اس میں شائع ہوا 2 جولائی 1960 کو۔ اس میں انہوں نے اس کا یہ کہا کہ کفارہ یعنی مندرجات کا مدار محض مسیح کے خون پر ہے، یعنی مسیح کا خون بہا تو اس کے نتیجے میں صلیب کے بعد بھی اگر مسیح زندہ تھے تو کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ صلیب پر ان کا خون بہا دینا، کفن میں ان کا زخمی ہونا، خون نکلنا، زخمی ہونا، یہ ہمارے کفارے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ خان صاحب شروع سے یہ کہتے آئے ہیں
کہ اس نے ہماری خاطر جان دی صلیب پر. خدا تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ صلیب پر جان دے، فوت ہو جائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. لیکن اب پوپ صاحب کیا نہ کرتے. بات یہ ہے کہ جب سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ شراؤٹ بھی وہی ہے، یہ کپڑا وہی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے بعد لپیٹا گیا تھا، سائنس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے اوپر جو مرہمیں لگائی گئی تھیں ان کے ساتھ اگر اس قسم کے ٹیمپریچر میں انسان کو رکھا جائے تو اس کی شبیہ ابھر سکتی ہے، اور جس طرح وہ پرانا ہوتا جائے گا اسی قدر وہ شبیہ ابھر کر سامنے آتی چلی جائے گی. تو جب یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا تو پھر اپنے عقیدے کو تھوڑا سا اس طرف کو موڑنا پڑا کہ پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ نے صلیب پر جان دی اس لیے ہمارے گناہ بخشے گئے، لیکن اب اس کا خون نکلنا ہی کافی ہے. یعنی اگر اس کا خون بھی وہاں پہ نکل آیا تو وہ بھی ہماری گویا کہ مغفرت کا موجب بن گیا. بالکل. تو بہرحال یہ بھی سوال بڑا عام ہے کہ کفن پر جو تصویر بنی ہوئی ہے یہ کسی کی ہاتھ کی بنائی تصویر نہیں، کسی آرٹسٹ کی تصویر نہیں ہے بنی ہوئی، بلکہ یہ تصویر جو ہے یہ چادر پر حضرت مسیح کی جو شبیہ ہے یا سراپا ہے اس کی نیگیٹو تصویر ہے، جس طرح فوٹوگرافک پلیٹ پہ ہوتی ہے. کوئی انسانی ہاتھ کسی شخص کا اتنا مکمل سراپا نیگیٹو تیار نہیں کر سکتا جو کہ بالکل اصل کے مطابق ہو. پھر اس کپڑے پر جو 3 ڈائمینشنل ہے کہ اگر یہ کپڑا کسی درمیانی عرصے میں کسی آدمی کا کمال ہے، اسے اتنی شاندار بنانے آرٹسٹ کا کمال ہوتا تو وہ اتنی کامل 3D پراپرٹی رکھنے والی پینٹنگ کیسے بنا سکتا تھا، جب تک اس وقت تو اس ٹیکنیک سے کوئی آدمی واقف بھی نہیں تھا. مسعود خان صاحب، یہ جیسے جیسے یہ تحقیق سامنے آتی گئی اور ثابت ہوتا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر جان نہیں دی تھی بلکہ جب اس کپڑے میں لپیٹے ہوئے تھے اس وقت وہ زندہ تھے، تو پھر نئی نئی باتیں سامنے آئیں. ایک تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب خون ہمارے لیے کافی ہے، اگر تاکہ کل کو ثابت بھی ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے تو ہمارا عقیدہ تو بچ جائے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہ کفن ہی گویا کہ جعلی ہے، یہ وہ کپڑا ہی نہیں، یہ بعد کا کپڑا ہے. وہ بھئی اگر بعد کا کپڑا تو سنبھالا کیوں ہے؟ کیوں اسے اتنا مقدس جان کے اتنے دیر سے سنبھالے چلے آ رہے ہیں؟ پھر اسے برکت حاصل کرتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں. تو جی اس سلسلے میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 2 گروہ ہیں، یعنی جو کفن کے اصلی ہونے اور اس کے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہونے کے جو ہیں اس سلسلے میں 2 گروہ ہیں. وہ اس طرح بنتے ہیں کہ ایک گروہ کے نزدیک جو ہے مسیح جو ہیں وہ کفن میں مردہ تھے، جبکہ دوسرے کے نزدیک وہ زندہ تھے. تو یہ 2 گروہ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے 1981 میں کفن پر تحقیق کرنے والی جو امریکی سائنسدان تھے ان کی رپورٹ کے کچھ حصے کتاب میں شائع کیے گئے، جو کتاب کا نام ہے ورڈکٹ آن دا شراؤڈ. اور اس دلچسپ کتاب میں اس نظریے پر کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے بلکہ بے ہوشی کی حالت میں اتار لیے گئے مخالفانہ بحث ہے. اور کتاب کے جو 2 مصنف ہیں کینتھ سٹیونسن اور گیری آر ہابرماس، ان دونوں نے جو ہے چرچ کے عقیدے کا دفاع کیا ہے، اور یہ خیال ہے کہ چرچ نے ہی لکھوائی تھی، یہ انہوں نے ہی لکھوائی تھی ان سے. ہاں بالکل درست ہے کہ جون 1978 میں ایک شخص تھا روڈنی ہور، اس نے ایک کتاب لکھی تھی ٹیسٹیمنی آف دی شراؤڈ. اس میں اس نے جو خون کا انالیسس کرتے ہیں ان ماہرین کی تحقیق پیش کی تھی کہ کفن میں خون کے دھبوں کی ہم آہنگی اور یک رنگی بتاتی ہے کہ درجہ حرارت موجود تھا اور سارے بدن میں یکساں تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح اس کپڑے میں فوت نہیں ہوئے بلکہ کوما کی حالت میں تھے. فوت نہیں ہوئے، کوما بے ہوشی کی حالت میں تھے. یہ اس نے اپنی کتاب میں اس بات کو ثابت کیا ہے. یہ ایک امریکی سائنسدان
کا بھی کہنا ہے کہ یہ تصویر کسی انسانی ہاتھ کی نہیں بنائی ہوئی، نہ یہ احیاء کا کرشمہ ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ پسینہ کی فراوانی تھی، بدن سے نکلنے والی چکناہٹ اور لگائی گئی مرہموں کے نتیجے میں گویا کہ قدرتی حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ پہلے چادر پر ایک مخفی نقش تیار ہوا ہے، اور جوں جوں پھر زمانہ گزرتا گیا ہے نقش جو ہے وہ ابھرتا چلا گیا ہے، تاکہ اور یہ موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں جو چاروں اناجیل ہیں وہ مقدس، ان میں جو مقدس کفن کا ذکر ہے، لیکن اس کے نقوش کا ان میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ کفن کا ضرور ذکر ملتا ہے، اور جیسے جیسے پرانی ہوتا ہے اسی طرح وہ نقوش ابھرتے چلے جاتے ہیں اس کپڑے کے اندر۔ اور اس جو تجربہ کی تفصیل ہے اس میں امریکی سائنسدان نے مقدس کفن سے ملتا جلتا ایک پارچہ اس نے بھی لیا، اور اسے بدن سے نکلنے والے تیل، عروق اور اس مرہم کے محلول میں جو بروئے انجیل یسوع کی تدفین کے موقع پر تیار کی گئی تھی، جو مرہم کے ان پہ زخموں پر لگانے کے لیے اس قسم کی مرہم لے کر، جس میں روغن، زیتون، مر اور دوسرے اجزاء شامل تھے۔ دیکھیں یہ اتنے ایسے اجزاء ہیں جو کسی فوت شدہ پر لگائے نہیں جاتے ہیں، اور نہ ہی کبھی یہود لگاتے رہے ہیں، اور اس کپڑے کو ایک پیکر پر ڈال دیا، الگ کیا تو چادر میں نقوش موجود تھے۔ اور یہ میں انٹرسٹنگ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ موجودہ زمانہ میں بھی ہمارے روا میں ایک تو تحقیق کر کے اسی نسخے کے مطابق مرہم عیسیٰ بنائی گئی ہے، وہ مرہم تیار کی گئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زخموں پر اس وقت لگانے کے لیے تیار کی گئی تھی، اور اس نے آرام پہنچایا تھا۔ تو اسی نسخے کو مد نظر رکھتے ہوئے چنانچہ آج کے زمانے میں بھی یہ اس کو تیار کیا گیا، وہ نسخہ، اس کو مختلف لوگوں کو جو زخمی ہوئے تھے کسی بھی وجہ سے ان کے زخموں پر لگایا گیا، اور اس نے بہت اچھی شفا دی۔ اور پھر ایک مزید تجربہ کیا گیا، ایک نوجوان کو لیا گیا اور پہلے اسے کہا گیا تھوڑا وارم اپ ہو جائے تقریباً 30 منٹ، جس سے اس پر کوئی اچھی طرح جب پسینہ آ گیا تو وہ کپڑے وہ لگا کے مرہم اسے لگا کے تو اسی طرح ایک کپڑے کو میں لپیٹا گیا، اور لینن کے اس کپڑے میں، جیسے کہ جس کپڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لپیٹا گیا تھا اسی طرح، اور بین ہی اس پر بھی اسی طرح نقوش ظاہر ہو گئے جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کپڑے میں لپیٹنے کے نتیجہ میں ظاہر ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ واضح کر دیا آج کی تحقیق سے بھی کہ دیکھو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ اس طرح ان کے کرنے سے نقوش ظاہر ہو جائیں۔ چنانچہ اس کو یہ انگلینڈ کے سائنسدان ہیں نورما سی ویلر اور رے روگرز، ان تک یہ تحقیق پہنچائی گئی، انہیں بتایا گیا کہ دیکھیں ہم نے بھی یہ تحقیق کی ہے، یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شعور پر تحقیق کر کے کتابیں لکھنے والے تھے۔ تو چنانچہ انہوں نے اسے ایکنالج کیا، اور جو نورما سی ویلر تھے انہوں نے تو اپنی پرانی ریسرچ کو جو انہوں نے نیو اینڈ انڈسکلوزڈ سیکرٹس آف دا ٹیورین شراؤڈ کے نام سے شائع کی تھی، اسے کالعدم قرار دے دیا، اور اس کے بدلے میں ایک نئی ریسرچ انہوں نے کی، اور اس نئی ریسرچ کے نام سے انہوں نے ایک تھیسس لکھا کہ نیو لائٹ آن دا ریزریکشن ان دا 21st سینچری، اس نام سے انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس میں مرہم عیسیٰ والی تحقیق کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے، اور اس میں تصاویر بھی شائع کی ہیں۔ تو گویا اگر وہ مرہم وغیرہ لگا دی جائے، ایک ٹیمپریچر مہیا ہو جائے، تو اس طرح تصویر کا شراؤڈ پہ ابھرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ امام صاحب اس کے علاوہ جہاں جسم کے مسام سے پسینہ نکلتا ہے اور اس کا بھی عکس آ جاتا ہے، اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیا گیا اور اس کے بعد غار دماغ قبر میں رکھا گیا تو اس میں زلزلہ بھی آیا تھا،
اور کہتے ہیں کہ اس زلزلے کی وجہ سے اس کمرہ نما جو غار تھی یا قبر تھی اس میں سلفر کا اخراج ہوا ہے، اور یہ سلفر بھی پھر اس پہ نشاندہی کرتا ہے۔ ویسے اس علاقے میں سلفر کے بہت بڑے بڑے ذخائر بھی ہیں، یروشلم کی طرف اگر دیکھا جائے تو ادھر تو سلفر کے بہت بڑے بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اس تھیوری پر لیبارٹریز میں آزاد اور غیر جانبدار طریقے سے کلیسا سے آزاد ہو کر تجربات کیے جائیں تو ہمارا یقین ہے کہ بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو اگر یہ پوری طرح یہ ثابت ہو جائے کہ کفن مسیح پر تصویر کے بننے میں، جیسا آپ نے فرمایا کہ مریم عیسیٰ کا بنیادی کردار ہے، اور جیسے کہ حالیہ جو تجربات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے، اور پھر جیسا ہم نے عرض کیا کہ کچھ یورپین محققین بھی اب اس طرح متوجہ ہو رہے ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کفن میں زندہ تھے، اور ان کے جسم پر مرہم ان کے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے لگائی گئی تھی، کیونکہ مرہم کسی مردے کو تو نہیں لگائی جاتی۔ اس مرہم نے نہ صرف ان کے زخموں کو ٹھیک کیا بلکہ اس درد کی تصویر کو کفن یا وہ جو بھی کپڑا تھا اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، تاکہ یہ کفن مسیح کی زندگی کے ثبوت کے طور پہ یہ کفن یہ چادر بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا باعث بنے۔ اور خاص طور پہ مسیح موعود کے وقت میں اس نے ظاہر ہونا تھا کہ وہ جو تھا کہ وہ صلیب کو توڑے گا۔ یہ بعض ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں اس سے مراد ظاہری طور پر صلیب کو توڑنا لے لیتے ہیں، یہ بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی ہوتی تھی اور بڑی بامانی ہوتی تھی، لیکن یہ بالکل احمقانہ بات ہے کہ صلیب کو توڑے کا سے مراد یہ لیا جائے کہ لکڑی کی لوہے کی صلیبوں کو توڑنا، تو یہ تو وہ جا کے لوگوں کے گلے پڑنے والی بات ہے، لوگوں سے لڑائیاں کرنے والی بات ہے کہ لوگوں سے کے گلے میں ہاتھ ڈال ڈال کے صلیبیں توڑے گا، گرجا گھروں پر جا کے صلیب اتارے گا۔ اچھی بات ہے، اصل مراد یہی تھی کہ اس کے وقت میں خدا تعالیٰ ایسے شواہد اکٹھے کر دے گا، ایسی دنیا کی نظریں کھول دے گا کہ دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ صلیبی مذہب کی بنیاد جن عقائد پر ہے وہ سب کے سب غلط ہیں۔ کفارہ کا پر بنیاد ہے، تو کفارہ جب مسیح کا صلیب پہ موت ہی ثابت نہیں ہوتی تو کفارے کا عقیدہ جاتا رہتا ہے۔ امام صاحب یہ جو تھورین ہے اس کے جو چرچ ہے اٹلی میں جو واقع ہے، وہاں ہمارے موجودہ خلیفہ خلیفۃ المسیح خامس نے بھی وزٹ کیا تھا، اور اس میں جو مریم عیسیٰ اور کفن مسیح کے ضمن میں جو تحقیق ہوئی تھی اس کا تفصیلی ذکر آپ نے اپنے خطبہ جمعہ میں فرمایا، جو آپ نے 30 اپریل 2010 کو ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ مریم عیسیٰ پر ریسرچ ہوئی ہے اور مزید وہ کر بھی رہے ہیں۔ اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس مرہم کی وجہ سے بھی ایک خاص ٹمپریچر اور حالات میں اس قسم کے کپڑے پر عکس نمودار ہوئے۔ انہوں نے لڑکے پر تجربہ کیا اور اس کی شبیہ بن گئی۔ ان کی ریسرچ بھی اب آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا کہ بعض کیمیاوی عمل بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ عکس بنا۔ امونیا اور سلفر کی وجہ سے جو کیمیائی عمل ہوئے، اور اس علاقے میں دونوں چیزوں کے ذخائر موجود ہیں، اور بعید نہیں کہ جب زلزلہ آیا ہو تو اس وقت یہ گیسز نکلی ہوں، جس کی وجہ سے وہ عکس جو ان میں ہے اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہو اور فکس ہو گیا۔ ٹیم اس نہج پر بھی کام کر رہی ہے، اور ان کی تحقیق کو ایک عیسائی اسکالر نورما ویلر نے، جو یہیں کی انگلستان کی ہیں، بڑا سراہا ہے، اور اپنی ایک کتاب میں اس ریسرچ کا ذکر بھی کیا۔ سنا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اسکالر پیدا کر دے گا جو اس ریسرچ کو آگے لے جانے والے ہوں گے، کیونکہ ابھی تک تو یہی ہوتا آیا ہے
کہ اسلام کے حق میں، اسلام کی صداقت کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں سے بھی بعض ایسی باتیں نکلواتا ہے جو ہمارے حق میں جاتی ہیں۔ بہرحال یہ تحقیق جو ہے یہ دنیا کی مزید تسلی کے لیے کی جا رہی ہے، اور فرماتے ہیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو اس یقین پر قائم ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ گئے تھے، کشمیر میں محلہ خانیار میں دفن ہے۔ لیکن آج کل پھر ایک رو چلی ہوئی ہے کفن مسیح کے بارے میں کہ اس کو غلط ثابت کیا جائے کہ یہ اتنے سال پرانا نہیں ہے بلکہ 1000 سال پرانا ہے۔ کوئی کہتے ہیں معین وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ اس تصویر سے زندگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور یہ عیسائیت کو برداشت نہیں، بلکہ اب مسلمانوں کی طرف سے کشمیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دیکھنے پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ شاید یہ بھی کسی بڑی سازش اور اس کڑی کا نتیجہ ہو جس کے تحت آج کل کفن مسیح پر بحث ہو رہی ہے۔ کاش کہ جو چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں اس کے ذریعے وہ اسلام کی برتری کو ثابت کر سکیں۔ خان صاحب، اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کی تائید ہر طرف سے فرماتا ہے اور اس کے نشان ظاہر کرتا رہتا ہے۔ یہ 10 اپریل تا 23 اپریل 2010 میں جو نمائش اس کفن کی گئی، حالانکہ جیسا میں نے ذکر کیا ہے کہ بعض دفعہ کئی سالوں کے بعد، بڑے لمبے وقفے کے بعد اس کی نمائش ہوئی ہے، لیکن جو حالیہ نمائش کی گئی 10 اپریل تا 23 اپریل 2010 میں، اس میں ایک نشان اس طرح بھی ظاہر ہوا کہ ہمارے خلیفہ وقت کو حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، حضرت خلیفۃ المسیح خامس، ان کو بھی اس دوران چونکہ آپ دورہ یورپ پر تھے تو ان کو بھی توفیق ملی کہ وہ خود جا کر اس کفن کو دیکھیں۔ چنانچہ ہمارے MTA پر بھی اس کو نشر کیا گیا، دکھایا گیا جب حضور وہاں پر دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ کے پہلے خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ہوئے جنہیں یہ توفیق ملی کہ وہ بھی اس کفن کو خود دیکھ سکیں، جو خدا تعالیٰ نے ایک نشان کے طور پہ رکھا ہوا ہے، ایک ثبوت کے طور پہ رکھا ہوا ہے سنبھال کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے، ہاں وہاں سے ہجرت کر گئے تھے۔ ہم بار معاملہ وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، اور یہ ان کی عزت اور احترام ہی ہے کہ ہم ان کی اصل پکچر ظاہر کر دیں، اصل پکچر دکھا دیں کہ دیکھیں وہ ایک نیک شخص تھا، معصوم شخص تھا، خدا تعالیٰ کا نبی تھا، پیار پھیلانے کے لیے آیا تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا تھا، اور پھر وہ بنی اسرائیل کی ان بھیڑوں کو بھی اکٹھا کرنے کے لیے آیا تھا جو یہاں سے ہجرت کر کے پہلے سے اپنے ملک سے دور جا چکے تھے۔ تو ہم یہ ثابت کرنے کے لیے یہ پروگرام جو بار بار کیے جاتے ہیں، جو قرآن کریم سے بھی ہم نے دلائل پیش کیے تھے، قرآن کریم کی وہ آیت ہم بار بار پیش کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کی ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قرار مَّعِین، کہ انہوں نے دونوں نے ایسی جگہ پناہ لی جو چشموں والی تھی، اونچی جگہ تھی۔ پھر حدیث سے ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہی حکم تھا کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیں، ہجرت کرتے رہیں تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے بائبل سے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھو تمہیں یونا نبی کے نشان کے علاوہ کوئی نشان نہیں دکھایا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حضرت یونس والا نشان دکھایا جائے، اور وہ وہی تھا کہ وہ قبر کے پیٹ میں، مچھلی کے پیٹ میں زندہ داخل ہوئے، زندہ رہے، اور پھر 3 دن کے بعد زندہ باہر آ گئے، اور پھر قوم نے انہیں قبول کیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ادھر کہا ابن آدم زمین کے پیٹ میں رہے، تو زمین کے پیٹ میں وہ رہے، اور وہ کمرہ تھا ایک پورا کمرہ جس میں لوگ آتے جاتے تھے حال پتہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ لوگوں میں رہے ہیں، لوگوں میں پھرتے رہے ہیں، بلکہ
اناجیل سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بعض میں لکھا ہے کہ 40 دن تک وہ لوگ یروشلم میں ہی قیام کیا ہے، انہوں نے مختلف جگہ پہ اپنے شاگردوں سے ملتے رہے ہیں، اس انہیں کے اپنے بعد زخم دکھائے، انہیں اپنے زخم دکھائے، کھایا ان انہیں کے سے سامنے دکھائے، بیٹھ ان کے کے۔ سامنے کھایا۔ اور جہاں تک یہ کہنا ان کا اناجیل والوں کا کہ وہ مر کے زندہ ہوا ہے، تو یہ تو عام محاورہ ہے کہ ایک شخص جب موت کے منہ سے واپس آتا ہے تو کہا جاتا ہے اسے تو دوسری زندگی ملی۔ بالکل تو بائبل میں بھی اسی محاورے کو شروع میں استعمال کیا گیا ہوگا، اور پھر اوپر جو مبالغے کرنے والے ہیں انہوں نے اسے ظاہری طور پر موت قرار دے کے اور پھر دوبارہ زندگی قرار دے لیا۔ تو نئی سے نئی کہانیاں محبت میں پھر بنا لی جاتی ہیں، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے، خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، اور خدا تعالیٰ نے انہیں مقبولیت بخشی، عزت بخشی، احترام بخشا، دنیا میں ان کو پہچانا گیا، اور اسی کو ظاہر کرنے کے لیے جماعت احمدیہ قائم ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کی آنکھیں کھول کر انہیں بتا دیں کہ سچا دین وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بریت ظاہر کرتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی بھی بریت ظاہر کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سب خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ جزاکم اللہ، بہت تفصیل سے بیان ہو گیا۔ اب آخر میں گزشتہ ہفتے مسیح ہندوستان میں جو مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب ہے اس کا ذکر ہوا تھا، اور اس میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا تھا کہ اس کے جو 4 ابواب ہیں ان کا کیا کانٹینٹ ہے، مگر کچھ حصہ رہ گیا تھا۔ تو میں امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا تھوڑا تعارف بھی بتا دیں، ہلکا سا بتا دیں پہلے کیا بیان ہوا ہے، اور جو رہ گیا اس کا کچھ حصہ بھی بیان کر دیں۔ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی تحقیق پر مبنی کتاب مسیح ہندوستان میں لکھی، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی دوسری کتاب تریاق القلوب میں فرماتے ہیں کہ جو شخص میری کتاب مسیح ہندوستان میں اول سے آخر تک پڑھے گا، گو وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی یا آریہ، ممکن نہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس بات کا وہ قائل نہ ہو جائے کہ مسیح کے آسمان پر جانے کا خیال لغو اور جھوٹ اور افتراء ہے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ 145۔ تو اس میں اس کتاب میں خاص طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جس غرض کے لیے یہ کتاب لکھی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل حقیقت لوگوں پر ظاہر کی جائے، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ اس طرح زندہ آسمان پر نہیں گئے، ہاں وہ تمام دوسرے انبیاء کی طرح روحانی طور پر آسمان پر اٹھائے گئے، ان کا روحانی رفع ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ کے مقربین میں انہوں نے جگہ پائی ہے۔ باقی اس کتاب میں جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 باب باندھے ہیں، 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور پھر چوتھے باب کو حضور نے مزید 3 فصلوں میں 3 یعنی جز گویا کہ اس کے بنا دیے ہیں۔ اور پہلا باب اگر دیکھا جائے تو اس میں مسیح کی صلیبی موت سے بچنے پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انجیلی دلائل یعنی اناجیل سے جو دلیلیں ملتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے بچ گئے تھے ان کو پیش کیا ہے، اور دوسرے باب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن و احادیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب سے نجات پانا اور ہجرت کرنا، ان سب باتوں کو لیا ہے اور ثابت کیا ہے۔ پھر تیسرا باب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کا باندھا ہے، اس میں وہ شہادتیں بیان کی ہیں جو طب کی کتابوں سے ہیں، اور جس کا ذکر ہو چکا ہے کہ 1000 سے زائد طب کی کتابوں میں ایسا نسخہ موجود ہے جسے مرہم عیسیٰ کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے زخموں پر لگانے کے لیے تیار کی گئی تھی۔ جو شخص فوت ہو جائے، مر جائے، اس کے زخموں پہ مرہمیں نہیں لگایا کرتے ہیں۔ وہ تو مجھے شعر یاد آ رہا ہے، پتھر پڑے صنم تیرے ایسے پیار پر، جب مر گئے ہم تو آئے ہمارے مزار پر، کہ مرنے کے بعد مرہم لگانے کا کیا فائدہ، زندگی میں تو ساتھ نہ دیا۔ تو چوتھا باب جو ہے
وہ ان شہادتوں کے بیان میں ہے جو تاریخ سے لی گئی ہیں، اور اس کو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف 3 اس کے جز بھی بنائے ہیں، اور ان میں یہی بیان فرمایا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصیبین افغانستان اور ہندوستان کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلامی لٹریچر کو، بدھ مت کی کتابوں کو اور دیگر کتب کو جو تاریخی کتب ہیں، سیاحت کی پر روشنی ڈالنے والی کتب ہیں، ان سے ان کا حال بیان فرمایا ہے، ان کی ہجرت کا، اور نقشہ بھی دیا ہے کہ کس راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کشمیر کی طرف گئے ہوں گے، اور وہاں پر اپنی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور انہوں نے انہیں قبول کیا۔ تو یہ کتاب ایک مکمل تعارف اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور یہ alislam.org www.alislam.org جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے، انگلش میں ہے، اس کا نارویجن ترجمہ بھی موجود ہے، اور وہ جن دوست کو چاہیے ہو وہ ہم سے حاصل کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر کے، مسجد میں آ کر بھی حاصل کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر کے بھی ذریعہ پوسٹ پہ بھیج سکتے ہیں، یا ہماری ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں، وہاں اس پر بھی یہ نارویجن ترجمہ پڑا ہوا ہے، یسوس ہندی، اور اس کے علاوہ ہماری اگر اردو میں بھی کسی نے پڑھنی ہو تو alislam.org پر ایک سائٹ پر اردو میں، عربی میں اور مختلف دوسری زبانوں میں پڑھنے کے لیے موجود ہے ساری فیسلٹیز، اس کے ذریعہ سے ان کتابوں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سب کتابیں اور سارا لٹریچر ہمارا اوپنلی alislam.org پہ پڑا ہوا ہے۔ احمدیت بڑی ہی اوپن ہے، بہت کھلی ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو، تمام دوستوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، مطالعہ کریں اور اسلام کی وہ حقیقی تصویر دیکھیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ اسلام تھا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اس لیے ہمارا تو لٹریچر بھی اوپن ہے، ہماری تمام پروگرام بھی اوپن ہے، اسی طرح مسجد میں بھی وزٹ بھی کیا جا سکتا ہے، مسجد کو دیکھا جا سکتا ہے، تو ہماری طرف سے ہمیشہ اوپن دعوت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں اسی کتاب مسیح ہندوستان میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اور ان کی زندہ بچنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو مہلک صدمہ، فرمایا کہ ما سوائے اس کے ایسے بڑے صدمہ کو جو مسیح پر وارد ہوا، موت کے ساتھ تعبیر کرنا خلاف محاورہ نہیں ہے۔ ہر یک قوم میں یہ محاورہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص ایک مہلک صدمہ میں مبتلا ہو کر پھر آخر بچ جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ نئے سرے سے زندہ ہوا، اور کسی قوم اور ملک کے محاورہ میں ایسی بول چال میں کچھ بھی تکلف نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، نہ نارویجن میں، نہ انگلش میں، نہ اردو، پنجابی، ہر زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں اسے نئی زندگی۔ آدمی ڈوب گیا ہے، اس کو ڈوبنے کے بعد اس کو پکڑ کے باہر نکالا ہے، اس کا پانی نکالا ہے، تو کہتے ہیں یہ آدمی مر کے زندہ ہوا ہے، گویا کہ اسے نئی زندگی ملی۔ آدمی کینسر کا مریض ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ بچے، اور وہ بچ جائے، تو آدمی کہتے ہیں کہ دیکھو جی ڈاکٹروں نے اس کو مایوسی کا اظہار کر دیا تھا، یہ آدمی مر کے زندہ ہوا ہے۔ یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی صورتحال تھی نا، کہ انہوں نے تو سمجھا کہ مر گیا ہے، لیکن صلیب پہ تو لٹکا کے کئی دن لگتے تب آدمی مرتا ہے، لیکن لوگ تو سمجھتے تھے مر گئے، چونکہ ان کے اوپر بہت زخم لگے ہیں اور بڑا دباؤ پڑا ہے۔ حالانکہ صلیب پر 3 گھنٹے سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں رہے، 2 سے 4 گھنٹے کے درمیان۔ تو دیکھنے والا تو یہی کہتا ہے نا کہ یہ مر گئے، تو جب زندہ ہوئے تو یہی کہا کہ مر کے زندہ ہوئے، کیونکہ اس سے بچنا بظاہر مطلب یہ محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اس محاورے کو اب لفظی معنوں میں تو نہیں لے سکتے۔ تو ہم یہ بار بار جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ
احمدیت کی بنیاد یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے عیسائی بھائیوں، تم اس عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہو جو 2000 سال پہلے آیا تھا اور نبی تھا۔ فرمایا کہ وہ واپس نہیں آئے گا، وہ ایک عاجز انسان تھا اور ایک نبی تھا، اور باقی انبیاء کی طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی فوت ہو گیا، اور فوت ہونے کے بعد خدا تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ فرمایا کہ اس کا انتظار چھوڑ دو، ہاں ایک مسیح کے آنے کی پیش گوئی ہے۔ جو کہا گیا ہے کہ تم میں عیسیٰ آئے گا، اس سے مراد وہ عیسیٰ نہیں ہے، اس کو تو قرآن کریم بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا، اس کو تو بائبل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ وہ زندہ نہیں رہا، اس کو تاریخ سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ کسی کی 70 100 80 100 120 سال اور کتنا جی لے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ اس کی جگہ ہو کر میں آیا، وہ عیسیٰ آسمان سے نہیں آئے گا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے گا، غلامی میں آئے گا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد دل بھر میرا۔